میرے پاس تو اور تو کچھ ہے نہیں، مال دنیا میں سے یہی تھا، اسی کے بھروسے میں نے ادھار لیا تھا لوگوں سے کہ بغداد جاؤں گا، یہ بیچ کے آؤں گا اور تمہارا پیسہ چکا دوں گا۔ اور آدمی متدین تھا، دیندار تھا، ریلیجس تھا، لوگوں نے پیسے دے بھی دیے، اب واپس جانے کے پیسے نہیں، اور وہاں جا کے لوگوں کو پیسے کیسے چکاؤں گا؟ الماس ڈائمنڈ کو بولتے ہیں۔ تو آغا الماسی اصفہان میں ایک صاحب تھے کہ جن کی فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی نہیں تھی، مالی حالت جو اچھی نہیں تھی۔ جب ان کی حالت اچھی نہیں تھی تو ان کے گھر میں صرف 2 کمرے تھے، تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، 2 کمرے میں سے 1 کمرے میں ہم کچھ جانور پال لیتے ہیں، مرغی، بکری وغیرہ، پھر اس سے جو بھی دودھ وغیرہ جو بھی ہوگا اس سے اپنی انکم ہوگی، تو اس طرح کم سے کم اپنی لائف تو چلے گی۔ تو وائف نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، 1 کمرے میں رہیں گے ہم لوگ۔ یہ 2 ہسبینڈ اینڈ وائف راضی ہو گئے اس بات پہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے 1 کمرہ جو ہے وہ دوسرا کمرہ جس میں جانور باندھنا تھا اس کو بنانا شروع کیا جانوروں کے لیے۔ تو وہ کھودنے لگے اس کو جب کھودنے لگے تو اس میں سے ایک بڑا ہیرا نکلا، ایک ڈائمنڈ نکلا۔ یہ جو ڈائمنڈ نکلا تو یہ تقریباً ہم جو واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں، تقریباً یہ آغا مرشی کے حساب سے تقریباً 100 سال پرانا واقعہ ہے، 100 سال پرانا۔ جب ڈائمنڈ نکلا تو یہ صاحب جو تھے الماسی صاحب، تو یہ ڈائمنڈ کو لے کے گئے اصفہان کے سب جویلرز کے پاس۔ تو وہ لوگ بولے بھائی یہ تو بہت بڑا ڈائمنڈ ہے، ہم لوگ کی حیثیت نہیں ہم اس کو خریدے، اور اتنا بڑا ڈائمنڈ تو پورے ایران میں کوئی نہیں اس کا بائر ملے گا، تم کو اگر اس کی اچھی قیمت چاہیے تو تم بغداد جاؤ، بغداد میں جو جویلری کی جو مارکیٹ ہے وہاں تم کو اس کا پرچیزر مل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ لے کے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی عراق جائیں گے۔ تو بغداد جانے سے پہلے میں موقع ملا ہے زیارت پہ آنے کا، تو پہلے میں نجف چلا جاتا ہوں، زیارت کر لیتا ہوں، نجف کے بعد کربلا چلا جاؤں گا، کربلا کے بعد سامرہ جاؤں گا، سامرہ کے بعد قازوین جاؤں گا، اور پھر قازوین کے یعنی بازو بغداد ہے، اور اس طرح جا کے بغداد میں ڈائمنڈ بھیج دوں گا۔ تو نجف پہنچ گئے، جب نجف اشرف پہنچ گئے تو اپنا جو سب سے پہلے آئے وضو کر کے غسل کر کے حرم میں گئے، تو وہاں اپنے زیارت کے جو بھی زیارتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں جو وہاں کا جو متولی تھا وہ آواز دے رہا تھا، اے زائرین امیر المؤمنین، تم دیکھ رہے ہو کہ علی کی زری لکڑی کی زری ہے، اور دنیا کے بادشاہ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ اس کی زری لکڑی کی زری ہو، اگر تم لوگ کچھ چندہ دو تو ہم لوگ اس زری کو اچھی زری بنا سکے، لوہے کی زری بنا سکے۔ اب یہ آدمی بہرحال عقیدے میں بڑا زبردست تھا، تو یہ بات اس کو متاثر کر گئی۔ تو اس نے کہا متولی سے کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ ہیرا ہے، تم اس ہیرے کو رکھ لو، اس ہیرے کو رکھ لو، اور اس سے جو بھی پیسہ آئے اس سے تم زری بنوا دینا۔ آغا مرشی بولتے جو پہلی زری بنی تھی لکڑی کے بعد وہ آغا الماسی کے پیسے سے بنی تھی۔ اب انہوں نے دے تو دیا، اب آ کے جو ہے وہ مسافر خانے میں آ کے لیٹے، اب لیٹ کے سوچنے لگے اب کیا کروں، میرے پاس تو اور تو کچھ ہے نہیں، مال دنیا میں سے یہی تھا، اسی کے بھروسے میں نے ادھار لیا تھا لوگوں سے کہ بغداد جاؤں گا، یہ بیچ کے آؤں گا اور تمہارا پیسہ چکا دوں گا۔ اور آدمی متدین تھا، دیندار تھا، ریلیجس تھا، لوگوں نے پیسے دے بھی دیے، اب واپس جانے کے پیسے نہیں، اور وہاں جا کے لوگوں کو پیسے کیسے چکاؤں گا؟ بڑے پریشان تھے کہ اتنے میں دستک دی، ابھی ہم مفہوم بہت جلدی کانسیپٹ بتا رہے ہیں کہ کسی نے دستک دی، پولیس چلیے آپ کو بلایا، آپ کا نام یہ ہے؟ ہاں یہ ہے، اصفہان رہنے والے؟ ہاں، ہم لوگ آپ کو ٹریس کرتے چلے آ رہے، کہاں سے؟ ہندوستان میں آپ کا کوئی کزن تھا؟ ہاں، وہاں کا زمیندار تھا؟ ہاں، کہا وہ مر گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی وارث نہیں، تو جتنی زمین ہے وہ سب تمہارے نام پہ لکھ کے گیا ہے، تو یہ حوالہ جو ہے نا یہ تمہارے نام پہ یہ حوالہ آیا ہے صراف کا، تو یہ تمہارے لیے۔ تو یہ رونے لگے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال پھر آئے پھر مسافر خانے میں اور آ کے سو گئے۔ جب سو گئے تو مولا کائنات کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ فلاں نے یاد رکھنا ہم اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں۔